تو جناب بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ تو سیلاب تو آ گیا اور ہمارے گھر بھی بہا کے لے گیا اور سب کچھ لٹ پٹ گیا. اب اس میں جو ریہیبلیٹیشن کا پروسیس جو کہ اگلی سٹیج ہے امدادی کارروائیوں کے بعد کی، وہاں سے جو سبق حاصل کیے ہیں اس میں اس بات کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ اب جو گاؤں بسیں، اب جو محلے بسیں، اب جو گھر بسیں تو وہ خوبصورت ہوں اور اس سے بہتر ہوں کہ جو پہلے بدصورتی تھی، جو نیچر نے ریجیکٹ کر دی، مٹا دی اور کہا یوں نہیں رہا کرتے انسان، اور یہ حق نہیں ہے کسی شہری کو اس طرح رکھنے کا کسی گورنمنٹ پر. تو یہ جو نیا انداز ہوگا، مجھے امید ہے آپ سب کی مدد سے جب ہم ان اپنے پیاروں کو دوبارہ بسائیں گے تو اب حسن اور ان کی زندگی میں لطف کو لے کر آئیں گے، انہیں سکھائیں گے گھر یوں بنانا ہے تو مکان یوں بنے گا، مسجد یوں بنے گی، اسکول یوں بنے گی. تو یہ جو نیا انداز ہوگا اس میں کیا بنیادی طریقہ کار ہونے چاہیے، کون سے رویے، ریفائنڈ رویے ہیں نکھار پیدا کرنے والے اس شخص میں، اس کے ماحول میں، اس کے گھر محلے اور سوسائٹی میں، کیا چیزیں، کیا رویے ایسے ہوں گے جو نکھار لائیں گے. اب صاف ظاہر ہے کہ گریف پہلا ری ایکشن ہے. جب لاس ہوتا ہے تو ہم ایک گریف کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، دکھ اور اندوہ کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. اب اس میں سے نکلنا کیسے؟ کون سے رویے ہیں جو آپ کو اس کیفیت میں سے نکالیں گے؟ تو جہاں بھی آپ کی ملاقات ایسے شخص سے ہو، یہ خدا نخواستہ خود آپ ہی کی زندگی میں ایسا کوئی گریف کا لمحہ اس مصیبت کے حوالے سے آ گیا ہو، تو ان رویوں پر آپ غور کر لیجئے گا جو میں گوش گزار کرنے لگا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے. اس میں پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہمارا جو ایک ڈینائل ہے یا ایک شوق کی کیفیت ہے، یہ ہمیں کہیں لے کر نہیں جائے گی. جو رستہ آپ کو منزل کی طرف لے کر جائے گا، جو آپ کو ریزیلینس کی طرف لے کر جائے گا، جو آپ کو آپ کے اندر گروتھ اور ڈیولپمنٹ اور ریفائنمنٹ پیدا کرے گا، وہ ہے ریہیبلیٹیشن کے پروسیس میں خود شامل ہونا. اس طرح سے کہ اس پروسیس کی ایک ایک سٹیج میں آپ انوالو ہوں. اور اس کے لیے جو ذہنی کیفیت ریکوائرڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہاں یہ مصیبت، یہ بلا آئی تو ہے میری زندگی میں، لیکن میں اس بلا سے بڑا ہوں. یہ موقع ہے ثابت کرنے کا نیچر کے سامنے کھڑے ہو کر کہ اشرف المخلوقات میں ہوں. اس کائنات میں خلافت کا رتبہ مجھے ملا ہے. یہ موقع ہے دکھانے کا کہ وہ جو کسی نے کہا ہے کہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، وہ زندگی میں انسان کو ہرا تو سکتے ہیں، اس کو برباد نہیں ہونے دیتا. انسان کبھی کسی مصیبت سے وہ برباد نہیں ہونے دیتا، نیچر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. ہاں اس کو لاسز ہوتے ہیں، وہ مٹ جاتا ہے، مر بھی جاتا ہے، شہید بھی ہو جاتا ہے، لیکن کوئی طاقت، کوئی وقت کا یزید اس کو ہمیشہ کے لیے اس کے نام کو نہیں مٹا سکتا، اس کے حوصلے کو پست نہیں کر سکتا. تو وہ جو حوصلہ پست نہ کرنے کی کیفیتیں ہیں، ان میں کیا کیا کیریکٹرسٹکس ہونے چاہیے؟ تو اس میں پہلا کیریکٹرسٹک حقیقت پسند ہونا ہے. حقیقت پسندی کہ یہ ہو گیا ہے، اس حقیقت کو تسلیم کر لینا ذہنی طور پر، یہ بہت بڑا پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے جو کہ پہلا سٹیپ ہے اس معاملے میں. یہ جو حقیقت پسندی ہوگی یہ آپ کو ایکٹیویٹی کی طرف لے جائے گی. یوں سمجھ لیجیے کہ گریف میں سے نکلنے کے لیے ایکٹیویٹی کا اور حقیقت پسند ہونے کا جو معاملہ ہے یہ بہت ہی ضروری ہے. تیسری چیز، اپنے جذبات میں ریگولیشن، یعنی آپٹمائزیشن. شدت نہیں، جو جذبات کی شدت پیدا کرتا ہے نا لاس، کہ گریف بھی بہت شدید، اداسی بھی بہت شدید، خوف بھی بہت شدید، وہ شدت کو کم کر کے ریگولیٹ کرنا ہے اس بات. اس کے اظہار میں جو الفاظ استعمال کرنے ہیں وہ بھی شدت کے الفاظ نہیں ہونے چاہیے. یہ جو شدت کے الفاظ ہیں یہ آپ کے جذبات کو اور زیادہ برانگیختہ کرتے ہیں، اور زیادہ تیز کر دیتے ہیں، اور وہ آپ کی ایکٹیویٹی کو کم کرتا ہے. وہ بہت زیادہ رونا دھونا اور بہت زیادہ ایکسپریشن ایموشنز کا وہ بھی انسان کو کمزور کرتا ہے. تو
نہ تو بہت جذبات کو دبانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کو اس طرح سے بہانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ سب کچھ اور خود آپ کی ذات بھی اس کے ساتھ بہہ جائے۔ اور ایک اور رویہ جو اس ایکٹیویٹی میں آپ کو شامل کرے گا ریہیبلیٹیشن کی، وہ ہے اپنی زندگی کے اس واقعے کو ایک فیڈ بیک کے طور پر لینا، کہ نیچر نے مجھے فیڈ بیک دیا ہے، مجھے یہ بتایا ہے کہ تم نے فلاں 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 چیز، یہ طریقہ کار، یہ انداز غلط اختیار کیے تھے۔ یہ ایک فیڈ بیک ہے، یہ میری شکست نہیں ہے، یہ میری ریخت نہیں ہے، یہ نیچر کا ایک سندیسہ ہے، ایک پیغام ہے مجھے اور آپ کو، اس گورنمنٹ کو، ہمارے معاشرے کو، ہم سب کو یہ پیغام ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، پیغام ہے۔ وہ اپنے بندوں کو سزائیں نہیں دیتا اس دنیا میں، وہ رحمان الرحیم ہے۔ تو وہ لوگ جو آپ سے یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ آپ کے اعمال کی وجہ سے ایسے ہو گیا ہے، تو آپ کے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں ان کی وجہ سے یہ اللہ میاں سزا دے رہا ہے، تو مجھ ناچیز کی یہ رائے ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتا، وہ ایک فیڈ بیک ضرور دیتا ہے، آپ کو بتاتا ضرور ہے کہ دیکھو یہ رستہ اس طرف لے جائے گا۔ سیکھنے کی کیفیت ہے یہ، جس سے ریہیبلیٹیشن کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو میں دوبارہ دہرا دوں، حقیقت پسندی ایکٹیویٹی کے دوران جو ایٹیچیوڈ ہے اس کے اندر یہ کیفیت رکھنا کہ مجھے ایکٹیویٹی کا حصہ بننا ہے ریہیبلیٹیشن کی، میں نے اپنے جذبات کی شدت سے باہر آنا ہے اور اس کو ریگولیٹ کرنا ہے، نہ تو اسے سپریس کر دینا ہے کہ میں بالکل ایپیتھیٹک ہو جاؤں، اور نہ ہی پھر اس کے اندر بہہ جانا ہے، اور آخری یہ چیز کہ یہ نہیں سمجھنا کہ خدا یا قدرت آپ کے خلاف ہو گئی ہے اور وہ آپ کو سزا دے رہی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کو فیڈ بیک دے رہی ہے، دیکھو یہ غلط کیا تھا، اس بار یہ غلطی نہ کرنا۔